السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. تھوڑی دیر پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے اڈیالہ جیل میں اسد کیسر نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے ایک تو نامزد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کو کہ ہمارا امیدوار جو ہے وہ عمر ایوب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس کے بعد ایک نئی کنٹروورسی نے جنم لیا. اور وہ کنٹروورسی یہ تھی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسد کیسر کی اس سٹیٹمنٹ کا یہ مطلب لیا گیا کہ عمران خان نے یہ اجازت دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ قیادت جو اس وقت جیل سے باہر ہے ان کو، کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فیس سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں، مذاکرات کریں. لیکن اسی کے ہی پیرالل پھر ایک بیانیہ پی ٹی آئی کے اندر سے یہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان نے صرف جے یو آئی فے کے ساتھ ہی مذاکرات یا بات چیت کے حوالے سے اجازت دی ہے. یہ کنٹروورسی ہے کیا؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے دو صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر میکن جیل ٹرائل میں کافی زیادہ کیسز کو کور کرتے رہے ہیں. عقیل افضل سینئر جرنلسٹ ہیں، ان سے بھی ویو لیں گے. سب سے پہلے قمر آپ بتائیں، آپ جیل ٹرائل کور کرتے رہے، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کیس تھا، سائفر جی کیس تھا، پھر اس کے علاوہ عدت والا کیس تھا. تو کیا آپ کو لگا عمران خان اس بات پہ کنونس تھے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے؟ بہت شکریہ جہاں زیب صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے رہائی نہیں، میرا چرایا ہوا مینڈیٹ واپس چاہیے. اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کی جو دوسری سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی اہم ترین تھی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان تینوں جماعتوں نے دھاندلی سے جیتے ہیں الیکشن یہ سیٹیں، اور ہماری جو دھاندلی سے سیٹیں کم کر کے ان کو دے دی گئی ہیں. اس 13 فروری 2024 کو اڈیالہ جیل کے اندر جو انہوں نے بیان دیا، اس میں بھی انہوں نے واضح طور پر کہا تھا ان تینوں جماعتوں کے علاوہ، یعنی کہ مولانا صاحب کا نام انہوں نے اس دن بھی نہیں لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ نون لیگ، پیپل پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایم کیو ایم ہے، ان تینوں کے علاوہ کسی بھی جماعت جو دھاندلی کے خلاف اس وقت احتجاج کر رہی ہے یا اپنی ریزرویشنز رکھتے ہیں، ان کو آئین اور پاکستان کے جھنڈے کے تلے جمع ہونے کی ہدایت کی تھی، اور اپنی پارٹی کو ان کے ساتھ روابط کے لیے کہا تھا. تو اس لیے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ رابطے کی بات ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ 13 فروری کو ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان تینوں جماعتوں کے علاوہ تمام سے جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے دھاندلی کے اوپر اور باقی تمام معاملات کے اوپر. دوسرا، اس کے بعد پھر ایک اسپیسیفک کوسچن کیا گیا تھا ان سے میری طرف سے. میں نے ان سے پوچھا کہ سر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کی خبریں آ رہی ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں ہو سکتا. یہ بات کرتے ہوئے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ جن کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ منی لانڈرنگ کے سب سے بڑے سنڈیکیٹس ہیں، ہمارا اصل مسئلہ ہی ڈالر ہے، اور ڈالر جو ہے وہ یہ چوری کر کے باہر بیچتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کسی صورت بھی جو ہے اتحاد ممکن نہیں ہے. تو اب جو آج کی ملاقات ہے بیرسٹر سیف، اسد کیسر اور عمران خان کی، اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں، اب میرے خیال میں ان چیزوں کو ویریفائی کیے بغیر کچھ چیزیں چلائی جا رہی ہیں، اور میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ صحافی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں اس سارے معاملے پر، اور کچھ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں تک عمران خان سے 13 فروری کی میٹنگ میں مجھے جو جوابات یا جو چیزیں واضح طور پر کلیئرٹی کے ساتھ معلوم ہوئی، ان تینوں جماعتوں کے علاوہ وہ باقی جتنی بھی تمام جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہیں، دھاندلی کے خلاف احتجاج یا تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد پر واضح طور پر ایک سوال تھا ان سے، یہ بڑا کلیئر سوال تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد، اس میں کوئی اور جماعت جو ہے وہ شامل نہیں تھی، کیونکہ اس دن بھی یہ رومرز اڑائے جا رہے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی تھی. تو جیل میں پوچھنے پر انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ اس طرح کا کوئی اتحاد جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بجائے کہ میں اتحاد کر کے یا یہ سارے کام کر کے اپنی رہائی کو فوقیت دوں، میں اپنے جو چرایا ہوا مینڈیٹ ہے اس کی واپسی جو ہے وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے، جو ہماری سیٹیں چرائی گئی ہیں. تو اس بات کے اوپر میرے خیال میں جو ابھی یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، پارلیمنٹرین کے ساتھ اتحاد والی خبر کی بھی تصدیق نہیں ہو رہی، اس کی بلکہ تردید بھی آ چکی ہے. اور بیرسٹر سیف جو پاکستان تحریک انصاف کے آج اسد کیسر صاحب کے ساتھ عمران خان کی میٹنگ میں شامل تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد والی
کوئی خبر بھی جو ہے وہ درست نہیں، انہوں نے تردید کی اور عمران خان نے ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کی۔ بہت شکریہ قمر۔ یہ تو قمر نے وہ چیزیں جو وہ جیل میں تھے تو انہوں نے عمران خان سے خود پوچھی اور انہوں نے بتائی۔ عقیل افضل، جو اس وقت چیزیں ڈیوائیڈ ہیں یا سیاسی عدم استحکام ہے، کوئی بھی شخص حکومت بنانے کی ذمہ داری نہیں لے رہا، تو ایسے وقت میں یہ اسٹیٹمنٹ کہ بات چیت ہونی چاہیے، فرض کریں کچھ دیر کے لیے ہم یہ شکوک و شبہات کا اظہار بھی اس کے اوپر تھوڑی دیر یہ لے کر دیتے ہیں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور سیاسی جماعتوں کے مابین بھی ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، جس قسم کا مینڈیٹ آیا، یہ بات آپ کی بالکل واضح ہے کہ اس میں کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں، لیکن جہاں عباسی صاحب یہ بات ہے نا کہ کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے رہا، میرے خیال سے شہباز شریف صاحب تو ذمہ داری لینے کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی ذمہ داری دینے کے لیے شاید تیار نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے نواز شریف نے وننگ سپیچ کر دی، نیکسٹ ڈے کیا ہو گیا، پیپلز پارٹی کے اور ان کے پاکستان تحریک انصاف کے رابطوں کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ اب ایک رات شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ اور دیگر تمام اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں، تو اگلے دن دیکھیں اسٹاک چینج اوپر چلی جاتی ہے کیونکہ سیاسی استحکام آنے کی خبریں آتی ہیں۔ لیکن دوسرے ہی دن جیسے ہی یہ خبر آتی ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، ان سے رابطے کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے مین بات کہ اس خبر کی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تردید نہیں کی گئی، بلکہ صرف یہ کہہ دیا گیا کہ شیر افضل مروت ایک غیر سنجیدہ آدمی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کوئی سنجیدہ آدمی سامنے لے کر آئے۔ مقصد یہ ہے کہ انہیں اس بات کرنے پہ اوپر اعتراض نہیں تھا، انہیں شیر افضل مروت صاحب کی پرسنالٹی کے اوپر اعتراض تھا۔ پھر اب تیسری بات دیکھیں کہ اب ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ کل مولانا فضل الرحمان نے بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا، پھر آج عمران خان صاحب نے اپنی پالیٹکس کو بہتر انداز میں کرتے ہوئے، میرے خیال سے کیونکہ وہ سیاسی آدمی ہیں اور ہم لوگ میڈیا یا ایک عام جو سیاسی ورکر ہے وہ تو ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ایک سیاستدان نے جو تقریر کے اندر کہہ دیا میں یہ کام نہیں کروں گا تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا، لیکن جب وہ پولیٹیکلی حالات دیکھتا ہے تو اس کو اپنے سٹانس تبدیل کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اب جب عمران خان کی جانب سے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ جناب اسد کیسر صاحب نے اس کا بتا دیا کہ ایسی تمام سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے خلاف احتجاج میں ہیں، اس حد تک دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، JUIF بھی کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، تو تمام سے سوائے نون لیگ کے ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ انتخابات کے اس پروسیس کو تسلیم نہیں کر رہی ہے جو موجودہ 2024 کے انتخابات ہوئے ہیں، یعنی ان تمام کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف بیٹھنے جا رہی ہے۔ اب اس کے اگر جو ملک کے اوپر بھی پازیٹیو اثرات آئیں گے، اس کے اثرات اکانومی کے اوپر بھی پازیٹیو آئیں گے، پالیٹکس کے اوپر بھی پازیٹیو آئیں گے، اس کا نقصان صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ہوگا، جو ان کا وہ کٹر ہے نا، جو ان کو ماننے والا، جن کو عمران خان صاحب نے یہ بیانیہ بیچا تھا کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، پیپلز پارٹی ہو یا نواز شریف ہو، یہ چور ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ ایون کہ جب آفیشیل طور کے اوپر جب سائفر کے اوپر میٹنگز ہونی تھی تب بھی عمران خان صاحب اس کے اندر نہیں آئے تھے، وہ آرمی چیف نے جو آ کر بتایا تھا کہ جناب خان صاحب نہیں آ رہے، ہم ان کو 1.5 گھنٹے سے منا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، وہ وہ ورکر ناراض ضرور ہوگا، لیکن پولیٹیکلی اس کا ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور پولیٹیکلی اس کا جو ہے آپ دیکھیں اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا۔ اور اگر الٹیمیٹلی آج خواجہ سعد رفیق کی جانب سے کہا گیا کہ جناب ایک قومی قسم کی جو ہے وہ حکومت تشکیل دے لی جائے، وہ بھی ایک اچھی آپشن ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے مینڈیٹ کے مطابق جو ہے حکومت کے اندر حصہ لے لے اور حکومت تشکیل دے دی جائے، 5 سال سب لڑائیاں بھول کر اس ملک کو چلا لیں، اور 5 سال کے بعد جس کی جو کارکردگی ہو وہ ہر اپنی اپنی کارکردگی، کیونکہ نون لیگ کے پاس پنجاب میں مینڈیٹ ہے، پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کے اندر مینڈیٹ ہے، کے پی کے میں عمران خان کے پاس مینڈیٹ ہے، تو اگر مرکز میں مل کر حکومت بنا لیں اور صوبوں کے اندر اندر اپنی اپنی کارکردگی دکھا لیں تو میرے خیال سے آئندہ آنے والے الیکشن میں جو کہ انشاءاللہ اللہ کرے 5 سال کے بعد ہوں، جلد نہ ہوں، اس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے پاس بیچنے کے لیے کافی چورن ہوگا کہ بھائی ہم نے یہ کارکردگی کی ہے اور اس نے یہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عقیل افضل صاحب کو، آپ نے سنا تو یہ بات ہو رہی ہے حصہ بقدر جسہ کی، لیکن یہ پاکستان کی ہسٹری کا ایک اور الیکشن ہے جس میں جو جیتنے والا ہے اس کے اوپر بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جو ہارا ہوا ہے وہ بھی شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے، تو اس امید کے ساتھ کہ جو بھی ہوگا اس سے ملک میں معاشی استحکام آئے گا اور سیاسی استحکام آئے گا، اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ سیاستدانوں کو آپس میں مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو لیٹس سی، دیکھیں پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیا بنتا ہے، کیا ہوتا ہے، کون حکومت بناتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔